अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो रिहाम खान साहिबा की वो किताब जिससे मुतल्लिक मोहसिन बेग साहब ने सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फरूकी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर ये इंकशाफ किया कि मुराद सईद साहब को इस कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड पेश किया गया कि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसका तस्करा रिहाम खान साहिबा की किताब में मौजूद है। ये बात उन्होंने कही मोहसिन बेग साहब ने। अब इसके बाद वो सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो FIA ने गिरफ्तार किया, मोहसिन बेग साहब को अरेस्ट किया, उनके साहिबजादे को अरेस्ट किया। ये सारा कुछ जो हुआ उसके बाद उनकी एहलिया ने इसके खिलाफ एक दरखास्त भी दी है हाई कोर्ट में कि उनको रिहा किया जाए। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद मुराद सईद साहब का ये था कि वो किसी भी तरह अपने आप को नीट एंड क्लीन साबित करें और बताएं कि जी ये जो इल्ज़ामात थे ये क्यों लगाए गए और ये किस नौयत के इल्ज़ामात थे। मुराद सईद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि जो उन्होंने बातें की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये जो मेरे खिलाफ एक घटिया ट्रेंड चलाया गया, घटिया कैंपेन चलाई गई, उसमें उन्होंने उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी मेरे से इसलिए भी इनको बड़ी सख्त मायूसी होती है अपोजिशन की जमातों को, बिलखसूस उन्होंने मोहसिन बेग साहब का तो खैर वो इशारतन ही उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ हुआ मेरे खिलाफ, उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे अपोजिशन जो है उसका यही माइंडसेट है कि आगा रफ़ीउल्लाह, राना सनाउल्लाह, उसके बाद जी मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ये जो मेरे खिलाफ घटिया इल्ज़ामात लगाते रहे, ये इसीलिए लगाते रहे क्योंकि मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ और मैं इनके खिलाफ हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठाता हूँ। फिर वो बोले, उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त भी किया, मेरी फैमिली को भी इन्होंने गालियाँ दी। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी फैमिली को भी इन्होंने गालियाँ दी, मेरी फैमिली को भी इन्होंने जो है वो धमकियाँ दी। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के ऊपर उन्होंने बड़े संगीन एलिगेशंस लगाए और उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझे इस बुनियाद के ऊपर वफाकी वज़ीर बनाया कि मेरी कारकर्दगी से वो मुतासिर थे और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। पहले मैं वज़ीर मुमलिकत के तौर पर, स्टेट मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा था, उसके बाद फिर मुझे वफाकी वज़ीर बनाया गया मवासलात का, फेडरल मिनिस्टर बनाया गया पोस्टल सर्विसेज का। उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी बताया कि जी मेरी कारकर्दगी जो है उसकी ये फ़लाँ रिपोर्ट है, ये फ़लाँ फ़लाँ, वो सारी बातें जो उन्होंने कहनी थी वो उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाल कर कहीं। अब मुराद सईद साहब जो हैं वो जी एक जगह पे तो अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं और उन्होंने अपने आप को इस हद तक क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं ISF का, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सदर भी रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तलबा जो तंजीम है उसकी यूथ का सदर था। मैंने बड़ी एफर्ट्स की जिसके बाद मुझे सिर्फ इस बुनियाद पे टिकट नहीं मिला कि जी मैं इमरान खान साहब के नारे लगाता था तो मुझे ये टिकट मिल गया और सवाद से मैं रुकने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा कतन ऐसा नहीं था, मैंने स्ट्रगल की, मैंने एफर्ट की, मैंने मेहनत की, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ISF को, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को मुतहरिक किया, उसको मजबूत किया, उसको स्ट्रेंथन किया, जिसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे सवाद से रुकने कौमी असम्बली का टिकट दिया। और मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर, मेरी स्ट्रगल की बुनियाद पर, मेरी एफर्ट्स की बुनियाद पर मुझे वज़ीर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर पोस्टल सर्विसेज बनाया गया, वफाकी वज़ीर मवासलात बनाया गया। अब ये जो बातें की हैं मुराद सईद साहब ने, इसके बाद वो ये एक और बात जो रह गई मेरे जहन में, उन्होंने कहा कि जी 10 बेहतरीन वुज़रा की कारकर्दगी में, वो जो 10 बेहतरीन वुज़रा को कारकर्दगी की बुनियाद पर वो अवार्ड दिया गया था, उसके अंदर मुराद सईद साहब ने कहा कि जी मुझे जितनी को गालियां देनी है, मेरा पहला नंबर आया और मुझे जितनी गालियां देनी है अपोजिशन ने मुझे गालियां दें, मुझे जी भर के गालियां दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कारकर्दगी जो है, मेरी वजारत के अंदर काम करने वाले 46,000 मुलाजमीन, 46,000 जो मुलाजमीन है उनको तो गालियां ना दें। उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे गाली देनी है तो मुझे ज़रूर गालियां दें। उन्होंने कहा कि मुझे जो पहला बेहतरीन अवार्ड मिला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, ये अपोजिशन को इसलिए चुभ रहा है क्योंकि इनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आपको वैसे मैं जो बात करने लगा हूँ, हर वज़ीर जो है वो अपने आप को यही कहता है कि जी मैंने तो बहुत अच्छा डिलीवर किया और वज़ीर आज़म साहब जो हैं मेरे से खुश हैं, उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं
وہ میرے سے خوش تھے تو انہوں نے مجھے پہلا نمبر دیا نا، اوارڈ دیا، پہلے نمبر پہ میں آیا، وفاقی وزراء میں سے 10 بہترین وفاقی وزراء کی کارکردگی میں سے پہلا نمبر میرا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے اس بنیاد کے اوپر ایوارڈ پیش کیا کہ میری کارکردگی بہت اچھی تھی۔ اچھا، اب ایک اور بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایوارڈ مجھے ملا ہے، یہی ایوارڈ میرے 46,000 ملازمین کو بھی ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ اس کا کریڈٹ میرے وزارت کے ان 46,000 ملازمین کو بھی جاتا ہے جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، جنہوں نے میری وزارت کے اندر رہ کر بہت اچھا ڈیلیور کیا۔ انہوں نے یہ بات کی۔ اب اس کے بعد میں آ رہا ہوں کہ جی اب وہ جو جاوید لطیف صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر، آغا رفیع اللہ صاحب کے اوپر، اور عبد القادر پٹیل صاحب کا، سوری میں نام بھول گیا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو قومی اسمبلی میں مراد سعید صاحب کو بہت چھیڑتی ہیں، جگت بازی بھی ہوتی ہے، مراد سعید صاحب کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اپنے آپ کو نیک، امین اور پارسا ثابت کرنے والے مراد سعید صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں جب طوفان بدتمیزی برپا کیا تھا میاں جاوید لطیف صاحب کے اوپر، تو جو انہوں نے الزامات لگائے، ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی چلو وہ کسی حد تک چلو مان لیا کہ جی وہ 40-50% درست ہوں گے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ بالکل اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا۔ کیا مراد سعید صاحب اس ٹائم پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، چیئرز کے اندر کھڑے ہو کے، چیئرز کے اوپر کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دیتے رہے مراد سعید صاحب کو، سوری جاوید لطیف صاحب کو، مراد سعید صاحب کیا ان چیئرز کے اوپر کھڑے ہو کے جاوید لطیف صاحب کے اوپر تانے بازی نہیں کرتے رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ بھی اٹھانے کی کوشش کی، جس کے بعد پارلیمنٹیرینز نے ان کو سائیڈ لائن کیا۔ اس کے بعد جو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، تو یہ مراد سعید صاحب وہی تھے، یہ وہی مراد سعید صاحب تھے جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ شدید علیل تھیں، اس وقت جب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں، ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، تو تب یہ اس ٹائم گھٹیا زبان مراد سعید صاحب بھی استعمال کرتے ہوتے تھے۔ ہم بھی کوئی بچے نہیں، ہم نے بھی وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں۔ اگر ایک صحافی کو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو اس نے بھائی ساری رات رپورٹنگ کر کے، سارا دن اس فیلڈ کے اندر کام کر کے خبریں اکٹھی کی ہیں، اس نے اس فیلڈ کے اندر جھگ نہیں ماری۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ مراد سعید صاحب آپ ایک بات کر رہے ہیں، بالکل ون سائیڈڈ بات ہے، یہ یک طرفہ بات ہے۔ آپ اس ٹائم بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر گھٹیا قسم کے کومنٹس دے چکے تھے۔ آپ اس ٹائم مریم نواز صاحبہ کی کردار کشی میں آپ نے جو گھٹیا زبان استعمال کی وہ ہمیں پتہ ہے۔ آپ جب پیناما کا کیس آیا، جب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، تو ہمیں پتہ ہے آپ لوگ کیا زبان استعمال کرتے تھے، میں وہ زبان نہیں کھولنا چاہتا۔ ہم نے بھی اس فیلڈ کے اندر کام کیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان جو یہ سارا ایک ڈیفرنس ہے، یہ سارا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہے، اس کے اندر ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور وہ اگلے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہمیں بیوقوف نہ بنائیں، اپنے سٹینڈرڈز کو ہائی کرنے کے لیے، اپنے مورال کو ہائی کرنے کے لیے کسی کے اوپر اس حد تک بھی الزامات نہ لگائیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی نیک اور امین اور پارسا ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں اور پریس کانفرنس کرنے اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ خیر، مراد سعید صاحب کی تھی یہ باتیں تھیں جو انہوں نے کی، اور جاوید لطیف صاحب کے اوپر بھی انہوں نے الزامات لگائے۔ اب یہاں پر جو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھ رہا ہے نا مراد سعید صاحب کی وزارت کی کارکردگی سے ریلیٹڈ، اب اس کے اندر شہزاد ارباب صاحب نے مراد سعید صاحب کو کیسے استعمال کیا یہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ شہزاد ارباب صاحب جنہوں نے یہ تقریب کا انعقاد کروایا تھا کہ 10 بہترین وزراء کو کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ پیش کیا جائے گا، وزیر اعظم صاحب کو اس تقریب کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پوری تیاری کروانے کے بعد اس کا انعقاد یقینی بنایا گیا۔ اس میں مراد سعید صاحب کو تو پہلا نمبر مل گیا، نو ڈاؤٹ کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو جی 10 بہترین وزراء میں سے سب سے پہلے نمبر پر ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی آپ وہ بہترین وزیر ہیں، سب سے پہلے وزیر ہیں جن کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں اور آپ کو ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہزاد ارباب صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ جو شہزاد ارباب صاحب مراد سعید صاحب کو ایوارڈ پیش کر رہے تھے جب وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا۔ اب اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سینئر اینکر پرسن کامران خان صاحب کے پروگرام میں جب یہ بات ہوئی، خیر یہ معاملہ ادھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ایوارڈ پیش کرنے والی جو بات تھی نا، اسی کے اوپر محسن بیگ صاحب نے ریئیکٹ کیا۔ اب اس کے اندر جو کلیریفیکیشن آئی ہے ارباب شہزاد صاحب کی، وہ بڑی جو ہے نا وہ مذہقہ خیز ہے۔ وہ میں اس لیے اس کو مذہقہ خیز قرار دوں گا کیونکہ اگر مراد سعید صاحب کو کسی میرٹ کی بنیاد پر ایوارڈ پیش کیا گیا ہے
ان کے جو ہے وہ باڈی لینگویج کے مطابق شہزاد ارباب صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے یہی سجیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ مراد سعید صاحب کو کسی کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ پیش نہیں کیا گیا. مراد سعید صاحب کو کسی بھی پرفارمنس کی بنیاد پر ایوارڈ پیش نہیں کیا گیا. اس میں یہ بات جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ مراد سعید صاحب کو جب ان سے سوال کیا گیا شہزاد ارباب صاحب سے سینئر اینکر پرسن کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہ آپ بتائیں کہ جی مراد سعید صاحب کو پہلے نمبر پہ ان کو ایوارڈ پیش کیا گیا اور 10 بہترین وزراء میں سے ان کا پہلا نمبر آیا کارکردگی کے لحاظ سے جو ان کی وزارت ہے اس کا پہلا نمبر تھا, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ارباب شہزاد صاحب خاموش رہے, انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پھر کوئی میرٹ کی بنیاد پر مراد سعید صاحب کو ایوارڈ پیش نہیں کیا, اور اس سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, فواد چودھری, علی محمد خان, یہ وزراء جنہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ان وزراء کو کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ پیش کیا گیا تو میرٹ کا قتل عام کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ بات تو پھر بالکل بجا ہے, 100% درست ہے کہ مراد سعید صاحب کو کسی بھی پرفارمنس کی بنیاد پر ایوارڈ نہیں دیا گیا. یہ بات تو یہاں سے کلیریفائی ہوتی ہے, اس بات کی تو یہاں سے تصدیق ہو گئی نا کہ ارباب شہزاد صاحب جنہوں نے مراد سعید صاحب کو اس مقام پر, اس نہج پر وہ لے آئے ہیں کہ مراد سعید صاحب کو آج پریس کانفرنس کرنا پڑ رہی ہے اور ان کی اپنی پارٹی ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. کیسی حماقت ہے کہ مراد سعید صاحب بیچارے وہ واحد وزیر ہیں جو اکیلے پریس کانفرنس کر رہے تھے, کوئی وزیر ان کو ڈیفینڈ کرنے میدان میں نہیں آیا. ایون کہ وہ شہزاد ارباب صاحب جو ایوارڈ پیش کرتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھ سے ایوارڈ پیش کر رہے تھے, وہ کامران خان صاحب کے پروگرام میں ایک سوال کے جواب پہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ سوال کیا گیا, سوال گندم اور جواب چنا, تو سوال جب کیا گیا تو اس کے بعد ان کا منہ ہی بند تھا. ان سے بس یہی پوچھا گیا کہ بھائی مراد سعید صاحب کو پہلا جو ہے وہ پہلے وزیر ہیں جن کی کارکردگی سے وزیر اعظم متاثر ہوئے اور 10 بہترین وزراء میں سے ان کو پہلے نمبر پر ایوارڈ پیش کیا گیا, ان کو ایوارڈ دیا گیا, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بالکل خاموش, انہوں نے کچھ نہیں بولا, انہوں نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ ہی نہیں دیا, کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا انہوں نے اس کے اوپر. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مراد سعید صاحب کی جماعت ان کے ساتھ کس مقام پر کھڑی ہوئی ہے. اب مراد سعید صاحب سے جی کچھ سوال بھی کیے گئے, انہوں نے کہا کہ جی میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں. مریم نواز صاحبہ کا اور بلاول صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے, ان کی جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں. اب میں اس بات سے بالکل ڈینائی کرتا ہوں, اگر مریم نواز صاحبہ کی جماعت اور بلاول صاحب کی جماعت بھائی اسٹیٹس کو کی جماعت ہے, تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بھی کتنے مڈل کلاس لوگ ہیں. اپنے آپ کو تو آپ نے مڈل کلاس کہا نا, اپنی جماعت کو بھی آپ نے مڈل کلاس کہا. اس میں مریم نواز صاحبہ کی جماعت میں پرویز رشید صاحب آج بھی کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں. میں آج آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, پرویز رشید صاحب کے کوئی اثاثے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آپ اسی جماعت کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو مشاہد اللہ خان صاحب جو پی آئی اے میں بھی رہے, اب ان کے جو صاحبزادے ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب, وہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی کھیل داس کوہستانی جو کہ اقلیتی رکن قومی اسمبلی ہیں, وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف بھی آ جائیں. اس طرح تو میں مسلم لیگ نون کے ہزاروں لوگوں کے نام گنوا سکتا ہوں. راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے ہیں, وہ بھی پنڈی کی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ساری زندگی انہوں نے کوئی پیسہ نہیں کمایا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سینیٹر تاج حیدر صاحب جن کا کراچی سے تعلق ہے, وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے ہیں. سینیٹر کرشنا کولی صاحبہ جو اقلیتی سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹ کے اندر, وہ بھی کراچی سے ہی, آئی تھنک کراچی سے ہی وہ ہیں, ان کا کراچی سے شاید تعلق ہے یا سندھ کے کسی علاقے سے تعلق ہے, وہ بھی اقلیتی سینیٹر ہیں. ان کا بھی کوئی جو ہے وہ ان کا بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے. سینیٹر شہادت اوان صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما جو حال ہی میں سینٹ کا الیکشن بھی لڑے 2021 میں, وہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں. اس طرح تو پھر پتہ نہیں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون میں اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. صرف ایک بندہ تو مڈل کلاس فیملی سے نہیں ہے. اپنے آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں, جی میرا مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے, تو بھائی اس طرح تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے. ہر جماعت کے اندر امیر لوگ بھی ہیں, غریب لوگ بھی ہیں, مڈل کلاس لوگ بھی ہیں. اور میں خود بطور ایک صحافی کہ میں خود کہتا ہوں کہ میں تو کوئی امیر بندہ نہیں ہوں,
میرے تو کوئی ایسٹس نہیں ہے. مراد سعید صاحب تو بہت امیر آدمی ہے. مراد سعید صاحب تو ایک وزیر ہیں, ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہے, ان کو سیکورٹی بھی ملتی ہے, ان کو سرکاری کھاتوں کے اوپر جو ہے وہ باہر کے وہ سرکاری خرچوں کے اوپر ان کو رہائش بھی ملتی ہے, وہ باہر سیر سپاٹے بھی کر سکتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں, ان کو ٹیکس بھی معاف ہے, ان کو ٹیکس کی بھی چھوٹ ہے. تو پھر کون سی مڈل کلاس فیملی ہوئی بھائی جب ایک وزیر ٹیکس ہی نہیں دیتا, جب ایک وزیر جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر عیاشی کرتا ہے, جب ایک وزیر کو پروٹوکول مل رہا ہے, جب ایک وزیر کو سیکورٹی مل رہی ہے, جب ایک وزیر کو گھر مل رہا ہے, جب ایک وزیر کو گاڑیاں مل رہی ہیں, تو پھر وہ کون سی مڈل کلاس فیملی ہوئی؟ میری تو بالکل سمجھ سے باہر ہے, اور یہ بالکل بے تکی بات ہے, اور یہ مڈل کلاس پتہ نہیں کس سینس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب بلاول صاحب کی اور جی مریم نواز صاحبہ کی جو کردار کشی ہوئی نا, اس کے اوپر میں سوال کرنے جا رہا ہوں. جو مراد سعید صاحب سے اس کے اوپر سوال ہوا, کہا گیا کہ جی مراد سعید صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا اور بلاول صاحب کے جو ہے وہ اوپر گندے کومنٹس کہ جی تم بلو رانی ہو, اور مریم نواز صاحبہ کی بھی کردار کشی کی گئی, نانی کہا گیا ان کو, تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا. میں پھر وہی بتاؤں گا کہ اپنے لیے جو سٹینڈرڈز ہیں نا تحریک انصاف کے لیے, وہ کچھ اور ہیں, اور اپنے مخالفین کے لیے کچھ اور ہیں. بھائی یہ وہی لوگ تھے, آپ وہی شخص تھے جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر گھٹیا قسم کے کومنٹس کر چکے ہیں. میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. صرف آپ نہیں, اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے نعیم الحق صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے, بہت عظیم شخصیت تھے. عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے اس جماعت کے بنیاد رکھی, اس جماعت کے ایک اینٹ کے ساتھ جو ہے اس جماعت کو کھڑا کیا. وہ شخص تھے نعیم الحق صاحب جنہوں نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. مکافات عمل جو ہے وہ اٹل ہے, موت ہر کسی کو آنی ہے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑانے والے نعیم الحق صاحب جب ان کی وفات ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, تو اس وقت مسلم لیگ نون کے بہت سے جو رہنما تھے وہ افسردہ تھے. اور صرف مسلم لیگ نون کے نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنما افسردہ ہوئے, کیونکہ نعیم الحق صاحب بذاتے ایک پولیٹیشین بہت اچھے انسان بھی تھے. ان کا جو پولیٹیکل جو ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے, ہمیشہ انہوں نے سٹرگل کی اس جماعت کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شیخ رشید صاحب نے بھی بیماری کا مذاق اڑایا, مراد سعید صاحب نے بھی اڑایا, فیاض الحسن چوہان صاحب بھی اڑاتے رہے. تو وہ جو بیماری کا مذاق اڑاتے تھے, خیر میرے دل میں تو بڑی عزت اور احترام ہے کہ اگر آپ کسی مشکل وقت میں بھی آپ کا مخالف ہونا تو آپ اس کے لیے ہمیشہ دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں, آپ اس کے لیے دل میں غلط بات نہیں رکھتے. تو یہ جو انہوں نے کی حرکت کی مراد سعید صاحب نے, اب وہ خیر نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے اوپر, خیر مریم کے اوپر اور بلاول کے اوپر تو وہ ابھی بھی کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے اوپر جو انہوں نے کمنٹس کیے تھے وہ آج بھی مجھے اتنے ہی چبھتے ہیں جتنے آج ان کی اولاد کو چبھ رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ اپنے لیے کوئی اور سٹینڈرڈز رکھ رہے تھے, ان کے لیے کوئی اور سٹینڈرڈز رکھ رہے تھے, اور آج بھی آپ کی وہی دوغلی پالیسی ہے کہ آج بھی آپ ان کو کمتر سمجھتے ہیں, اور آج اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ عظیم سمجھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ حرکت کی نہیں ہے, جبکہ آپ کی خود کی زبان سے سب کچھ ہوا. سوال کیا گیا کہ جی محسن بیگ صاحب کے خلاف درخواست آئی اور فوراً کارروائی ہو گئی, تو اس کے اوپر میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جی مراد سعید صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ہونی تھی. او بھائی ہونی کیا تھی؟ ایک وزیر ہیں آپ اتنے ایکٹیو ہیں, ایف آئی اے اتنا ایکٹیو ہے کہ ایک وزیر کے کہنے کے اوپر ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کے گھر گئی, اس کے گھر کی چار دیواری کے اوپر جا کر وہ دیواریں ٹاپیں, اس کے گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا اور گھر میں چلے گئے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سے انصاف کے سٹینڈرڈز ہیں کہ جی ایف آئی اے یکدم متحرک ہوئی, ایک صحافی کے گھر گئے, اس کے گھر جا کر جی ساری تلاشی لی, اس کے گھر جا کر اس کی اولاد کو ڈرایا دھمکایا, اس شخص کو گرفتار کیا, اس کے اوپر تشدد کیا. یہ ایک وزیر کے لیے اس پاکستان میں یہ پریسیڈنٹ ہے, یہ مثال بنتی ہے کہ جی وہ ایک بات کرتا ہے فوراً جی کارروائی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہاں پر جب کوئی اپوزیشن کا رہنما یا دوسرا کوئی شخص یا کوئی میرے جیسا شخص اگر کسی شخص کے خلاف عدالت میں بھی جائے تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ انصاف کے لیے کس حد تک در بدر کی ٹھوکریں کھا سکتا ہے. اس کو جب عدالت میں پیشیاں بھگتنی پڑیں گی نا, اس کو پتہ لگے گا کہ بار بار تاریخ پہ تاریخ, کیونکہ میں الزام نہیں لگا رہا عدالت کے اوپر. عدالت کا جو اس ٹائم میں جو ایک
प्रोसेस है वो यही है। ज़ाहिर सी बात है, काम बंदा जाएगा, उसने अदालत में जाके फ़ौरन तो नहीं ये कह देना कि जी मेरी दरख्वास्त पे फैसला सुना दो। यहाँ पर वजीर ने 1 मिनट में बात की और उस 1 मिनट के अंदर FIA एक्टिव हुआ और वहाँ पर जाकर छापा मार दिया। अब दूसरी जो बात है वो ये कि जी गरीदा फ़ारूकी साहिबा, इसी की मिसाल देने जा रहा हूँ आपको। इसी के साथ गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो हैं, उन्होंने ज़रताज गिल साहिबा, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली, ज़रताज गिल साहिबा के ऊपर एक दरख्वास्त दी हुई है उनके खिलाफ कि उन्होंने वो जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की थी और वो ज़ुबैर उमर साहब की वीडियो से रिलेटेड जो उसके ऊपर कमेंट्स दिए थे, उसके ऊपर जी मैं ये बात करूंगा कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा की दरख्वास्त के ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ और ना ही उसके ऊपर कोई तहकीकात का, आला सतह की तहकीकात का ऐलान किया गया, जबकि मुराद सईद साहब एक वजीर होने की सूरत में एक बात करते हैं और फौरन FIA एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर गरीदा फ़ारूकी साहिबा के ऊपर जो घटिया इल्ज़ामात लगाए गए तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गिल साहिबा की जानिब से, वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली, जो ज़रताज गिल साहिबा ने ज़ुबान इस्तेमाल की, वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो कितनी जो है वो इखलाकियात से और एक सतह से गिरी हुई गुफ्तगू है। मैं उसको बिल्कुल जो है, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। पता नहीं सियासत के अंदर ये गंदे एलिमेंट्स कहाँ से आ चुके हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि आप ज़ातियात के ऊपर आप पर्सनल अटैक्स करना स्टार्ट कर दो, उसकी माँ बहन को गालियाँ देना स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर गंदे कमेंट्स। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना कि वर्स्ट करने वाली एक सिचुएशन आ चुकी है, उसको घटिया से घटिया बनाने की सूरत में तहरीक इंसाफ किस हद तक इकदाम कर रही है और किस हद तक अपनी कोशिशों को तेज कर रही है, ये आप देख सकते हैं। मुराद सईद साहब आज बहुत शरीफ बने हुए हैं, ज़रताज गिल साहिबा जो ये कर चुकी हैं इसके ऊपर कोई जो है वो इकदाम नहीं उठाए गए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये इधर से ही मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मुराद सईद साहब को तो छोड़ के ज़रताज गिल साहिबा ने जो बेहुदा इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। एक और जो मैं सवाल करूंगा, एक और सवाल किया गया कि जी न्यूज़ 1 को बैन किया गया। तो मुराद सईद साहब जी, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि न्यूज़ 1 को इसलिए बैन किया गया कि न्यूज़ 1 के ऊपर ही मोहसिन बेग साहब का डायरेक्टली ताल्लुक था। न्यूज़ 1 के बारे में सुना जाता है कि जी वो न्यूज़ 1 जो है वो मोहसिन बेग साहब के भी उसमें कुछ शेयर्स हैं। और दूसरी जानिब न्यूज़ 1 जब भी मैं टीवी पे लगाता हूँ या कोई भी बंदा लगाता है तो उसको आखिरी नंबरों पे फेंका हुआ है न्यूज़ 1 को। उसको नहीं आवाम देख सकती कि जी इसके ऊपर क्या खबरें आ रही हैं, क्या हो रहा है। उसको जी आखिरी नंबरों के ऊपर जाकर फेंक दिया न्यूज़ 1 को कि कोई देख ही ना सके। अगर कोई देख भी लेगा तो उसको जी एट द एंड वाले चैनल्स पे फेंक दिया जाए और उसको कोई भी ना देख सके। न्यूज़ 1 के अंदर काम करने वाले वो मुलाजमीन, वो बेचारे लोग जो गरीब हैं, उनका क्या कसूर है? उस चैनल के ऊपर तो आपने पाबंदी लगा दी, पैमरा को भी कह दिया, पैमरा के ऑर्डर्स भी आ गए, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो खत हैं, जो लेटर्स होते हैं, जो बातों तक महदूद होते हैं, उसके मुताबिक चले मान लिया कार्रवाई भी हो जाएगी, अदालत में आप जी इनके खिलाफ चलान भी जमा करवा देंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन उस चैनल के अंदर काम करने वाले उन बेचारे मुलाजमीन का क्या कसूर है, जो बेचारे सारा सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा सारा दिन जाकर दफ्तर के अंदर जो है वो मुलाजमत करते हैं, रात को घर आके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, रोजी कमा कर आते हैं, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? ये सोचने वाली बात है। खैर मैं इसके ऊपर अब बात नहीं करूंगा। और दूसरी आखिरी बात ये करूंगा कि आसमा शराजी साहिबा के कॉलम के ऊपर जो घटिया जुबान इस्तेमाल की थी शहबाज गिल साहब ने, जो उन्होंने कॉलम लिखा था, उसके अंदर उन्होंने कतन बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। उनके कॉलम का जो उन्वान था, आज भी उसको पढ़ लें और उनकी लिखी गई तहरीर को भी पढ़ लें जो उन्होंने लिखी। उसके ऊपर जो शहबाज गिल साहब ने कहा ना इन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने पहले इस बात की तस्दीक कर दी थी कि इसके अंदर किसी की कोई किरदार कशी नहीं है। आप मुराद सईद साहब से शुरू हों, आप ज़रताज गिल साहिबा से शुरू हों, आप शहबाज गिल साहब से शुरू हों, आप फ़रूख हबीब साहब से शुरू हों, आप फवाद चौधरी से शुरू हों, आप शेख रशीद से शुरू हों, ये इन वज़रा की वो इखलाकी तरबियत है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की मुझे वो तरबियत याद आ गई है जब वो 2011 के जलसे के अंदर खड़े होकर लाहौर के अंदर मीनारे पाकिस्तान पे शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को गालियाँ देते रहे और कहते रहे ओ डेंगी बरादरान, ओ पागलो, और तुम लोगों ने मुल्क को लूट लिया और तुम लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज वही इखलाकी तरबियत
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کو دی ہے. آج وہی اخلاقی تربیت جو ہے وہ شہباز گل کو بھی ملی ہے, وہی اس کو زرتاج گل کو بھی ملی ہے, وہی مراد سعید صاحب کو بھی ملی ہے, اور وہی جو ہے وہ آگے ڈیلیور ہو رہی ہے. اب آگے اس کو یہی جو ان کے وزراء ہیں وہ ان کے کارکنوں میں ڈیلیور کروا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خدا کی قسم سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بدتمیز قسم کے تحریک انصاف کے کارکن ہیں جو گندی سے گندی گالی بھی دیں گے نا تو اس کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے. ایسے بدتمیز قسم کے فالوورز ہیں جو بدتمیزی کی اس حد تک اس جو ہے وہ پیک لیول کو بھی کراس کر چکی ہیں جس کی مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اس حد تک گھٹیا زبان استعمال کریں گے. اور ایسے گھٹیا کومنٹس, ماں بہن کی گالیاں, اور اس کے بعد گندی پوسٹیں غلیظ قسم کی وہ ہراساں کرنے والی, جنسی ہراساں کرنے والی پوسٹیں لگانے کے بعد مجھے اس بات کا معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جو مراد سعید صاحب بڑے صادق اور امین بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ مراد سعید صاحب جو محسن بیگ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے غلط حرکت کی, بہت اچھا ہوگا یہ عدالت جائیں اور وہاں پر جا کر ثبوت دیں کہ محسن بیگ نے غلط کیا. تب پتہ چلے گا عدالت میں جا کے کہ محسن بیگ کس حد تک غلط تھے اور مراد سعید صاحب کس حد تک سچے تھے. پھر پتہ چلے گا جب شہباز گل صاحب کو آسمہ شرازی صاحبہ کی جانب سے نوٹس آئے گا, زرتاج گل صاحبہ کو وریدہ فاروقی صاحبہ کی جانب سے نوٹس آئے گا, مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف, ان کی جماعت کے ان لونڈے لپاٹوں کے خلاف عدالت جائیں گے جو سارا دن ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. پھر مزہ آئے گا, پھر دیکھوں گا میں کہ یہ کس طرح عدالت میں جا کے یہ لوگ ثبوت پیش کرتے ہیں. یہ ہے وہ پیک لیول غلط زبان کا جس کو آج عمران خان صاحب نے اپنے فالوورز تک, اپنے وزراء تک اس کو ڈیلیور کر دیا اور بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا. اب یہ عمران خان صاحب کی وہ اخلاقی تربیت ہے جو ان کے کارکنوں کے اندر پروان چڑھ رہی ہے اور ان کے وزراء کے اندر تو پہلے سے چڑھ چکی ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.